كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر دوبارہ میں مفتی سراج آپ کے سامنے رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح سچی بات کہنے کی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے. آپ تمام حضرات ماشاءاللہ ایوری ویک منڈے کو بہت ہی زیادہ منتظر رہتے ہیں. یو آلویز ویٹ فور مائی پروگرام. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرماوے اور اللہ تعالیٰ جن جن حضرات کے جو بھی پرابلمز ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہے، اللہ ان وظائف کے ذریعے، نماز کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اللہ ان پریشانیوں کو اور ان مشکلات کو اللہ دور فرماوے، اللہ آسانی فرماوے. سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے میں بہت ہی ادب کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام حضرات کے ہاتھ میں فون ہے، موبائل فون ہے. ماشاءاللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کو صحیح راستے میں استعمال کیا جائے. آپ میرے اس پروگرام کو اپنے واٹس ایپ گروپ کے اوپر یا اپنے فیس بک یا جہاں کہیں جو بھی آپ کا گروپس ہے اس پر آپ رکھیں. جتنے لوگ جہاں کہیں بھی اس پروگرام کو سنیں گے اور انشاءاللہ عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھے گا اور 1-2 منٹ کام ہوتا ہے اور اللہ ہزاروں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہم کو عطا فرماتے ہیں. اگر کسی ایک بندے نے ایک وظیفہ 40 دن پر لیا، 100 دن پر لیا، ہزاروں کو فائدہ ہوتا ہے. آپ تمام حضرات کے پاس اپنی فیملی فرینڈز کا گروپس ہوتا ہے، اس میں ضرور ان لوگوں کو بتائیے کہ اس پروگرام کو سنیے. آج سب سے پہلے میں آپ کو
ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو پہلے 3 سال میں یا 4 سال میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ اس کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یاد رکھو، عام طور پر پریشانیاں ہوتی ہے، اس کی 3 وجہ۔ عام طور پر دولت ہو، اس کو کھلی رکھ دی جائے، رزق ہے، کھانا پینا وغیرہ، اس کو کھلا رکھ دیا جائے، اور تیسری چیز ہے عورتیں ہیں، اپنے بال کو، اپنے گریبان کو، اپنے کپڑوں کو کھلا رکھیں، تو ان پر یہ جو بد نظری ہے شیطان کی بہت جلد اثر کرتی ہے۔ دکان کے دکان بند ہو جاتی ہے، چیزیں گم ہو جاتی ہے، کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے، بلکہ کھانے میں اگر نظر لگ جاتی ہے تو پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے، اور عورت پر نظر لگ جاتی ہے تو پھر اس کو اور زیادہ زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہے۔ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے، ایک انسان کی نظر لگ جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کی اتنی خطرناک ہے کہ اگر وہ ہیلتھی اونٹ کے اوپر بھی نظر ڈال دیں، بری نظر ڈال دیں، تو وہ اونٹ بھی مر کر کے ہانڈیوں میں پکنے کے لیے چلا جاتا ہے، یعنی اونٹ بھی مر جاتا ہے۔ انسان تو دور کی بات ہے، دکان تو دور کی بات ہے، رزق تو دور کی بات ہے، بڑے بڑے جانور بھی ختم ہو جاتے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، نظر بد کے اثرات، ہزاروں لوگ ختم ہو گئے۔ اس لیے کچھ ایسا وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ انسان کی نظر تو صرف آنکھوں سے ہوتی ہے، وہ آنکھ سے آگ اگلتا ہے، اچھا نہیں لگتا اس کو۔ کسی کی لڑکی کی شادی، کسی کی لڑکے کی شادی، کسی کا جاب، کسی کا اچھا مکان، کسی کی اچھی گاڑی، کسی کی زندگی اس کو پسند نہیں آتی، وہ ان آنکھوں سے زہر اگلتا ہے، وہ زہر نکالتا ہے، اور یہ بد نظری کرتا ہے، جس کی وجہ سے قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے، مکان کے مکان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسی بری نظر والوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، سب آمین کہو۔ لیکن اس سے بڑھ کر شیطان کی نظر ہے، جو خود آگ سے بنا ہے، اس کی زبان بھی آگ کو اگلتی ہے، اس کی آنکھیں بھی آگ کو، اس کے کان، اس کا چلنا، اس کا ہاتھ، ہر چیز یہ آگ سے بنا، تو اس کی نظر کتنی خطرناک ہوگی۔ How bad the evil eyes of shaitan is more severe than insan, more worse than insan, than human beings۔ اس لیے عام طور پر شیطان کی مکر چال بازیاں بہت ہوتی ہے۔ کبھی یہ ماں باپ میں لڑائی کروا دیتا ہے، کبھی بھائی بہنوں میں لڑائی کروا دیتا ہے، کبھی فیملی کی فیملی میں، کبھی خاندان کے خاندان میں، اور کبھی مسلمانوں میں، کبھی محلے والوں کے ساتھ۔ یہ اس کی چال بازیاں ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آج میں آپ کے سامنے ایک زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو یاد کریں گے، یاد کر کے اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور آپ سب کی مدد ہوگی۔ وظیفہ سب سے پہلے، اگر پین ہے تو لکھ لیجئے، اگر فون ہے تو اس کو ریکارڈ کر لیجئے، اگر میموری آپ کی ٹھیک ہے تو یاد کر لیجئے۔
گھر کے اندر بھی آپ باؤنڈری کر سکتے ہیں تاکہ شیطان فتنہ نہ ڈالے. یہ وظیفہ بہت زبردست ہے. ایک عورت کا فون آیا تھا کہ میرے شوہر ہر وقت ہر گھڑی غصے میں، لڑائی لڑائی لڑائی، جب بھی گھر میں آئے whenever he enter in the house always fights، ہر وقت لڑائیاں ہر وقت لڑائیاں. میں تنگ آ گئی. I want to leave him. I want divorce from him. I don't want him in my house. جب یہ صبح کام پر جاتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے. جب اس کی آنے کا ٹائم ہوتا ہے میرا دل دھڑکتا ہے کہ ابھی آئے گا. is going to come just now and is going to fight. اتنی ڈرتی تھی اتنی ڈرتی تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو میں نے یہ وظیفہ بتلایا، اس نے خود مجھے بتلایا. میں نے صرف 3 دن یہ وظیفہ کیا. I have done only for 3 days and my problem solved. 3 دن میں میرا پرابلم سالو ہوا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت زبردست وظیفہ ہے. آپ مجھے یاد کریں گے. بعض مرتبہ ہم اپنے راز کو کھول دیتے ہیں. Secrets we open in front of you that you can also practice. بچوں میں لڑائیاں ہو، بھائی بہن آپس میں بولنا نہ چاہتے ہو، ایک دوسرے کو دیکھنا نہ چاہتے ہو. Houses and houses burning with fighting. Children don't want to see the parents. Parents don't want to see their own children. The brothers and sisters, they fight amongst themselves. Families and families are broken. یہ وظیفہ، اس سے لڑائی بھی بند ہو جائے گی اور آپس میں ایک دوسرے کی محبت میں قید ہو جائیں گے. سکون، ہسبینڈ کو وائف کے بغیر، وائف کو ہسبینڈ کے بغیر سکون نہیں آئے گا. گویا قید میں آ گیا، قید میں آ گئی. She says, I did only for 3 days. Now my husband stopped fighting and he's telling me whatever I asked him. He's giving me, mashallah. Stop completely, the fighting stop. اب ہم دونوں میں 3 دن کے اندر اتنی محبت. اگر کوئی اس کو 40 دن پڑھے، 21 دن پڑھے تو کتنا زبردست مجرب ایکسپیرینس پاورفل وظیفہ ہے. ہزاروں نے اس کو تجربہ میں لیا ہے. سب سے پہلے جو ہے یہ وظیفہ بتلا دیتا ہوں، وہ یہ ہے قرآن کریم کی 30th پارہ، 30واں سپارہ. اوپن سورہ طارق، والسماء والطارق. سورہ طارق اور سورہ طارق the last ayat of سورہ طارق. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. سورہ طارق، last 2 ayat of Surah Tariq. Para number 30. And the ayat, last 2 ayat. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. That's 2 ayat. 4 کیلیاں لے، 4 کیلی، اس کو نیلز بولتے ہیں نا، کیلی چھوٹی ہو، 2 bits یا 3 اور 2.5. ایک کیلی پر 11 بار درود ابراہیم اور 40 بار یہ آیت پڑھے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا
40 times. Blow. اور کونے میں گھر کے کہیں ایک کونے میں اس کو دیوار میں ٹھونک دیں, کہیں بھی چھوٹی نظر نہیں آ, اس پر پھول لگا دو, فریم لگا دو, نظر آنا ضروری نہیں, پوری اندر لگا دو. پھر دوسری کیل لے لو, اس پر بھی 40 بار پڑھ لو. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا with بسم اللہ. درود ابراہیم 11 time and 40 time, the last 2 verses of Surah Tariq, and then again Durud Ibrahim 11 time. Blow on that keel, and you can bang in the second corner of the house somewhere. Then take a third nails, 3 کونے میں لگا دیا. The last one اس کو پڑھ کے رکھنا ہے. You must recite and blow on it and keep it. Don't put on the wall. Don't put. پوری رات چھوڑ دے. The next day morning اگر گھر میں شیطان ہے تو وہ بھاگ جائے گا overnight because of the 3 nails. It's gone out. صبح میں اس کو لگا دے. اب شیطان کی بد نگاہی, پریشانیوں سے, گھر میں جھگڑوں سے حفاظت ہوگی, جادوگروں کے جادو سے. ہم ایک کال لے لیتے ہیں ماشاءاللہ, بہت دیر کے بعد ایک کال آیا ہے, شاید look like everybody is sleeping today. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میں جی میں بول رہا ہوں. اچھا مفتی صاحب, میں آپ کا پروگرام کوئی مس نہیں کرتی, ریپیٹ بھی دیکھتی رہتی ہوں. ماشاءاللہ, اور بہت خوب, بہت خوب. ایوری منڈے کو دیکھتی ہوں. ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت خوب. تو آپ کا بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے, بہت خوبصورت پروگرام ہوتا ہے, دنیا ساری دیکھتی ہے آپ کے پروگرام کو. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کو صحت دے, زندگی تندرستی دے. میں نے آپ کو سے سوال کرنے 3. کوئی ایزی دعا بتائیں جلنے کی, جب باڈی جل رہی ہو تو. ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن ہے یہ کہ جنوں کے لیے کوئی دعا ایزی جو میں ایزی پڑھ سکوں. تیسرا بچوں کے لیے. دوسرا سوال سمجھ میں نہیں آیا. بچوں کے لیے. اچھا, دوسرا, پہلا ایک تو جلن کے لیے, ایک بچوں, ایک جنوں کے لیے, جنوں سے حفاظت کے لیے. جی جن نہیں, سر میں جن ہے, آلریڈی جن ہے جو مسلمان. آپ کے سر میں جن ہے جی جو آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے. جی پریشان کرتے رہتے ہیں. اور میں اعتکاف ماشاءاللہ 30 سال ہو گئے میں اعتکاف میں جاتی ہوں نا. جب میں اعتکاف میں ہوتی ہوں نا تو مجھے دکھائی دیتا ہے ماتھے میں سفید لیکا اور باڈی شاہ کالی, زبان سینے پر ٹکی ہوئی تو خون نکلتا ہوتا ہے. تو کہتا ہے میں تیرے سر میں ہوں. اللہ اکبر. اچھا ماشاءاللہ. تو میرے سر میں اتنی تکلیف ہوتی ہے, کبھی کبھی میں نماز سونے کے لیے, نماز کے لیے, کنگا کے لیے, جب میں کنگا کرتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو ہر وقت آپ 35 سال سے اعتکاف کرتی ہو, تو ہر وقت آپ اعتکاف میں بیٹھتی ہو تو نظر آتا ہے. اچھا. ویسے پورا سال نظر نہیں آتا. اچھا, ویسے سر سفید ہے, بدن کالا ہے. کھجلی ہوتی ہے, کھجلی اچھا. all the time کھجلی. مجھے ایسے پتہ لگتا ہے کوئی اسکریچ کر رہا ہے میری مجالی رائٹ سائڈ میں. اچھا. اور لیفٹ سائڈ میں سم ٹائم ہوتا ہے. اللہ آپ کی زیادہ گٹ کے مڈل میں اور ماتھے جیاں ساری جڑیاں نا مجھے خارش ہوتی ہے بہت بری. یہ جو سال میں ایک بار دکھائی دیتا ہے مجھے. خارش ہوتی ہے وہ روزانہ ہوتی ہے کہ اعتکاف میں؟ روز دن رات میں ہوتی ہے. مجھے ایسے پتا لگا کہ مجھے اسکریچ کر رہا ہے کوئی. اچھا ماشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. تو ان 3 چیزوں کے لیے کوئی دعا بتائیں, بچوں کے لیے, جلنے کے لیے, اور سر میں جن مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ایزی پڑھ سکوں. آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ دیکھتے رہیے. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ. دعاؤں کی درخواست ہے آپ کو. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے, اور ایوری منڈے کو آپ پروگرام کرتے رہیں ایسے. آمین. انشاءاللہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام سے ہزاروں کو, لاکھوں کو فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ. دیکھو کارنر میں یو کے کا کہاں پر اور بھی دوسری جگہوں میں کتنے فائدے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. لوگ سن رہے ہیں.
یہ تو الگ بات ہے کہ لوگ فون نہیں کرتے، ورنہ ہزاروں کو فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جن کو اگر کوئی فائدہ نظر آتا ہو کسی بھی وظیفے میں تو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ہم بتائیں کہ بھائی اس میں دیکھو فلاں کو اتنا فائدہ ہوا، تو اس سے یہ سارے لوگ سنیں گے، انشاءاللہ وہ بھی عمل کریں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ صرف وظیفے کو اپنے تک محدود نہ رکھیے، جیسے میں کھلے دل سے آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ کو اگر فائدہ ہوا ہے میرے ان وظائف سے، جو بھی وظائف جس چیز کے لیے بھی آپ نے پڑھے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو شیئر کیجئے فون کر کے، گھبرائیے نہیں، اس میں انشاءاللہ امت سنے گی، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور آپ لوگ اپنی ضرورتوں کو ضرور پوچھئے، بیان کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دماغ میں جو بات ڈالے گا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کو ضرور بیان کروں گا، چونکہ میں بیٹھا ہی اسی لیے ہوں کہ میں اپنے دل کے رازوں کو اور اپنی زندگی کے ایکسپیرینس اور تجربات کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ہماری یہ بہن نے بھی فون کیا، ماشاءاللہ she is very pious, you can see her from 35 years ماشاءاللہ she never missed ماشاءاللہ، اعتکاف میں بیٹھتی ہے، نمازوں کی پابند ہے، لیکن شیطان پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے، شیطان پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ ہمارے انشاءاللہ اس مجرب عمل جو ہم ان کو دیں گے، جو ابھی میں بتا رہا تھا، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اس میں دو چیزیں میں ان کو بتاؤں گا کہ کہیں سے کیسٹر آئل ہو، جو کیسٹر آئل ہوتا ہے، کیسٹر آئل میری بہن سن رہی ہوگی، کیسٹر آئل کو آپ کہیں سے لے آئیں، کیمسٹ سے یا کہیں سے بھی لے آئیں، اور اس کے اندر میں اس کیسٹر آئل میں جو ہے آپ سورہ طارق کی آخری دو آیت ہے، سورہ طارق کی آخری دو آیت ہے، انہم یکیدون، ایک علاج تو وہ جو میں نے بتایا 4 کلی والا کہ 3 کونے میں لگا دے، دوسری نیکسٹ ڈے صبح میں لگائیں تو گھر میں انشاءاللہ یہ چلا جائے گا، پھر نہیں آئے گا۔ نمبر 2، کیسٹر آئل میں یہ آیت جو ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، لاسٹ 2 آیت بہت اچھی ہے، لاسٹ 2 آیت ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ آج کو تو اتنا آسان ہے کہ آپ واٹس ایپ پر لکھیں گے، گوگل پر لکھیں گے یا یوٹیوب پر لاسٹ 2 آیت اب سورہ طارق، تو وہ پڑھتا ہوا ملے گا، شیخ کی وہ 2 آیتیں پڑھتے ہوئی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ میں بہت جلد اس مسئلے کو آپ کے سامنے بریک کے بعد بہت جلد بیان کرتا ہوں۔ آپ لوگ سنتے رہیے اور آپ اپنے سوالوں کو مجھ سے پوچھئے، آپ بالکل ہیزیٹیٹ اور شرم نہ کیجئے۔ آپ کے سوال کے اوپر اللہ مجھے دماغ میں ڈالے گا تو ہزاروں کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو آپ انشاءاللہ بریک کے بعد اپنے اپنے فون کال اور اپنے اپنے جو سوالات ہیں مجھ سے پوچھئے، انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت جلد میں ابھی بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں اور آپ کے سامنے انشاءاللہ ہماری اس بہن کا مسئلہ بھی بیان کروں گا، اور جو مجھے اور بھی وظائف بیان کرنے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ بریک کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ناظرات، ماشاءاللہ آپ لوگ انتظار کر رہے تھے بریک کے بعد واپس سننے کا۔ میں آپ کے سامنے ابھی بریک سے پہلے کچھ باتیں بیان کر رہا تھا کہ ہماری ایک سسٹر نے سوال کیا کہ ان کو بدن میں جلن بہت ہوتی ہے، اور پاؤں کے تلووں میں جلن ہو، بدن میں جلن ہو، تو اس کا بیسٹ علاج یہی ہے، یا تو سیسمید آئل، تلوں کا تیل جو ہوتا ہے، تل کا تیل ہے، یا پھر کیسٹر آئل ہے۔ اس میں یہ سورہ طارق کی آخری 2 آیتیں دم کر دیں۔ سیسمید آئل یہ بہت اچھا ہے بدن کی گرمی کو دور کرنے کے لیے، بہت اچھا ہے۔ تو سیسمید یعنی وہ تلوں کو چبا لیں، روزانہ 1 چمچ چبائیں۔ جس کو پیشاب کا پرابلم ہو، جن بچوں کو، اور جس کو جلن ہو پیشاب کے اندر میں، جن کو قطرے زیادہ آتے ہو، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کے لیے، اور بدن میں بھی گرمی محسوس ہوتی ہو تو ذرا سا آئل لے کر کے اپنے بدن پر یا اپنے پیر کے تلووں میں کیسٹر آئل یا تو تلوں کا تیل، 2 میں سے کوئی بھی ایک لگا لیں۔ اور اگر
اس سے بھی اچھا اگر ایلو ویرا آئل اگر مل جائیں کہیں سے، ایلو ویرا آئل بھی بہت ٹھنڈک والا ہوتا ہے، بدن میں کیسی بھی جلن ہو تو اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو بدن کی جلن کو دور کرنے کے لیے تو اس میں 11 بار درود ابراہیم اور 11 بار لاسٹ 2 آیت آف سورہ طارق اور 11 بار درود ابراہیم پڑھ کے دم کر لیں، بس ایک بار ہو گیا۔ اب اس کو پیر کے تلووں میں رات کو مالش کریں 5 منٹ کے لیے، یا اسی طریقے سے اپنے بدن پر جہاں کھجلی ہے وہاں اس کو مالش کریں، انشاءاللہ بدن کے وہ جو کھجلیاں ہیں وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، یہ بچوں کے لیے سب سے آسان علاج، سب سے اچھا علاج اللہ کے 2 نام ہیں، یا رحیم یا ہادی، یا رحیم یا ہادی، یا رحیم یا ہادی، یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار۔ سو درود شریف 11 بار، اعوذ باللہ بسم اللہ 11 بار، اور پھر درود شریف 11 بار، اور جو کھانا آپ پکا رہی ہو اس میں دم کر دیں، سارا گھر کھا لیں، یا پھر یا درود شریف 11 بار اور یا رحیم یا ہادی 11 بار اور درود شریف 11 بار، کوئی بھی درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کو دم کر دیں، اس میں دم کر دیں انشاءاللہ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ گھر کے اندر میں لوگ کھائیں گے تو گھر کے اولاد آپس میں ماں باپ سے محبت کرے گی، جھگڑا نہیں کرے گی، ماں باپ کی فرما بردار بنے گی۔ لیکن حدیث کا جو وظیفہ ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، تھوڑا سا مسئلہ پوچھتا تھا۔ جی ہاں، جی میں جب نماز پڑھتا ہوں نا، نماز الحمدللہ 40 سال سے پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی آواز 4-5 جو ہے نا، یہ جب بھی نماز میں کھڑا تو گندے خیال آتے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیوں۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو وسوسہ آتا ہے، تو ایسے بس آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی ابھی بات آ رہی ہے نا؟ ہاں جی بولیے۔ جی میں نے بولا تھا جب میں نماز میں کھڑا ہوتا نا، یہ 2-3 سال سے ہو رہا مجھے، اچھا، تو مجھے بہت غلط خیال آتے ہیں، گندے خیال آتے ہیں، تو مجھے اس سے بہت تنگی آتی ہے کہ میں نماز میں جیسے کھڑا ہوتا ہوں مجھے کیوں ایسے خیال آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائیں یا کوئی آپ کو بھی بتاتا ہوں، یہی وظیفہ بہت زبردست، میں نے کئی لوگوں کو بتا، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی اسی پوائنٹ کی ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. جی سسٹر، How are you? اللہ شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ Alhamdulillah. I was wondering if you could help me. If there's a wazifa for my child who's gone on the wrong path. ایگزام وظیفہ، Some wazifa to put him on the straight path. He doesn't come home and he's in the wrong sort of mixing with the wrong group of friends and maybe doing drugs. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، I'm going to tell you inshallah, you just listen on it, okay? Jazakallah. Jazakallah. Huda Hafiz. ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ، آپ کی دعا سے بہت خیریت ہوں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک دو چیزیں مجھے اپنے آپ سمجھ لگتی ہیں کہ میں آپ سے پوچھوں کچھ پڑھنے کے لیے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے نا میرا جو دھیان ہے وہ الجھا ہوا ہے اور دماغ الجھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کیونکہ ایسے ہی لگتا نا، کبھی مجھے خود فیل ہوتا ہے، میں نے کہا چلو اس طرح دیکھ لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنتے رہیے۔ اوکے، اچھا جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء، ماشاءاللہ۔ تو آپ کے سامنے میں یہی بتانے جا رہا تھا کہ یہ آج کا جو وظیفہ ہے بہت زبردست ہے،
ہماری بہن نے سوال کیا کہ دماغ میں الجھن رہتی ہے، اس کے لیے بھی زبردست ہے. صرف آپ کو یاد کرنا ہے، یہ 2 آیت جو ہے سورہ طارق کی یاد کرنی ہے. دماغ میں الجھن کا آنا، نماز میں وسوسوں کا آنا، گھر میں جھگڑوں کا ہونا، پریشانیوں کا ہونا، بد نظری کا ہونا، بری آئز کا ہونا، بری نظر کا ہونا، حسد کا ہونا، یہ ساری چیزیں لنک ٹو دا شیطان ہیں. ان تمام سے بچنے کے لیے زبردست وظیفہ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ اس کے کوئی اتنے زیادہ فضائل ہے اور اتنے لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ ان دونوں آیتوں کو، سورہ طارق کی آخری 2 آیت ہے، اگر نماز میں وسوسے آتے ہیں تو نماز سے پہلے 11 بار پڑھ لو. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب جی ماشاءاللہ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. جزاک بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہو رہا جو آپ وظائف بتاتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح بتاتے رہیں، ہماری مدد کرتے رہیں. مجھے جو ابھی آپ نے سورۃ طارق کا جو آخری بتایا، تو یہ جو کیلیں ہیں وہ ہر روز ایک دن 40 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے اسی دن دیوار میں لگا دینا ہے تینوں کو، پھر چوتھی اپنے پاس رکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کھل کر انشاءاللہ. ٹھیک، جزاک اللہ. السلام علیکم. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو آخری 2 آیت ہے، 11 بار درود ابراہیم، 4 کیلیاں لے لے. ایک کیلی پر آپ کو ایک ہی دن کا علاج ہے، بس ایک بار کرنا ہے، روزانہ نہیں کرنا ہے. ایک کیلی پر درود ابراہیم 10 بار، جو درود ابراہیم نماز میں پڑھتے ہیں 10 بار، 11 بار، ٹھیک ہے 11 بار. اور لاسٹ 2 آیت ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، 40 بار. اور پھر درود ابراہیم 11 بار. اس کو پھر اس ایک کیلی پر دم کر لیں. یہ آپ نے دم کر لیا. اب اس کیلی کو ایک کونے میں گھر کے لگا دو، اوپر لگا دو، نیچے لگا دو. پھر دوسری کیلی لیں، اسی وقت ختم ہو جائے پھر دوسری لیں، اور اس پر جو ہے آپ وہی درود ابراہیم ہے اور 40 بار لاسٹ 2 آیت اب سورہ طارق ہے، پھر درود ابراہیم. ان چیزوں کو دم کر کے دوسری لگا دو. اسی طریقے سے تیسری لیں، تیسری کو بھی دم کر لیں اور اس کو بھی لگا دو. یہ 3 آپ نے لگا دیا. چوتھی پر دم کر کے اس کو رکھنا ہے. یہ آج کے دن میں آپ نے 3 کیلی کو دم کر کے کونے میں لگا دیا. اب چوتھی باقی ہے، اس کو لگانا نہیں ہے. اگلے دروازے پر جو آپ کا انٹرنس ہے، جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں لگانا نہیں. نیکسٹ ڈے صبح کو لگانا ہے، تاکہ گھر میں اگر کوئی چیز ہو، شیطان جس کو کہتے ہیں، یا بری نظر ہے، وہ ان 3 کیلیوں سے رات میں نکل جائے گی. پھر صبح اس کو لگانا ہے. اس لیے کہ کسی کو بلاک کرنا، چونکہ اس کے پڑھنے سے یہ اتنی زبردست آیت ہے، اس کو آپ پڑھ کر کے 4 کونے میں لگا دیں گے تو وہ نکل نہیں سکیں گے. ان کو بہت تکلیف ہوگی، بہت پریشان ہوں گے، گویا آپ ان کو زندہ عذاب دے رہے ہیں. بس 3 کو لگاؤ تاکہ اس کے پڑھنے سے وہ باہر بھاگے. پھر صبح میں، پوری رات کے بعد صبح میں اگلے دروازے پر وہ لگا دو. یہ ہو گئی 4 کیلیاں. اور نماز سے پہلے بھی اس کو 11 بار یا نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر کے درود شریف 3 بار پڑھ لے اور 11 بار اس آیت کو پڑھ لے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ میں نے دیا تھا، میں نے کہا چلو یہ 4 کیلیاں ہیں، میں دم کر دیتا ہوں. میں نے دم کر کے دیا، انہوں نے برف جیسا میں نے کہا ویسے لگایا 4 کونے میں. تو انہوں نے یہ پوری کیلی ہے، آدھی لگائی آدھی نہیں لگائی. یہ چھوٹی کیلی ہوتی ہے نا، 2 بٹ کی ہوتی ہے، بس انہوں نے 1 بٹ کی لگا دی اور 1 بٹ کی انہوں نے کیا کیا، بس نہیں لگا، آدھا باہر رہا آدھا اندر گیا. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. میرا ایک سوال ہے، میرا لڑکا ہے نا، وہ اکیلا اکیلا بہت بات کرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا جی، تو پھر میں بولا چلو مفتی صاحب سے بات کرے، کچھ
पढ़े। आप सुनते रहिए, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ जी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आसान करेगा इंशाल्लाह। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मुफ्ती साहब? आप अल्लाह ठीक का हैं? शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 2 सवाल करने। एक ये कि जो बच्चे इंतकाल कर चुके हैं, काफी साल हो गए, क्या इनका अकीका करना लाजिम है? नहीं, इंतकाल के बाद नहीं है। नहीं। नहीं। अच्छा, और दूसरा ये कि है ना, हम कुर्बानी करें, 7 कुर्बानी हम करें, मैंने इनसे ही करवानी है, इनको मैंने पैसे भी दिए ऊँट के लास्ट ईयर, तो एक फैमिली के लिए एक कुर्बानी सही रहेगी? सब मौतशुदा है, मेरे वालिदैन, मेरे ससुराली, मेरे ननियाली और मेरे भाई और मेरे शोहर की, ये सब अलग अलग करनी पड़ेगी या एक कुर्बानी में एक कुर्बानी 60 हिस्से की बड़ा जानवर जो होता है उसमें सिर्फ 7 आदमियों की, जो जिंदा हो उसकी, और जो मुर्दा हो चुके तो आप सारे जितने भी हो एक शहर में पूरे, जैसे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक तो नबी पाक की मैं करती हूँ। जी हाँ, तो जिंदा जो है करती हूँ, बाकी मेरी एक ससुराली के नाम पे पूरा कर दूं, एक ननियाली के नाम पे कर दूं, एक मेरे फादर के नाम पे कर दूं, और है ना दूसरे में रसूलुल्लाह के नाम पे एक करूंगी, और दूसरे असहाबा के नाम पे मैं कर सकती हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मैंने इनसे ही करवाई, लास्ट ईयर मैंने दिए थे पैसे ऊँट के, तो मैं ऊँट ही एक करूंगी इस मरतबा। माशाल्लाह, मैं ये मैंने कहा पूछ लूं आपसे। बहुत अच्छा किया आपने, और माशाल्लाह। है ना, मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं पूरी रात तड़प तड़प के सो नहीं सकती, मुझे सुकून की नींद ही नहीं आती है। अच्छा, मैं इंशाल्लाह आपको कहता हूँ, आप सुनते रहिए इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। जरूर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। तो माशाल्लाह लोग प्रोग्राम बहुत सुन रहे हैं, जगह जगह लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मैं समझता हूँ अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। Assalamu alaikum, is that Mufti Saab? Speaking to you, yeah, ji. Right, I've got a problem. I've just got severe anxiety and I have severe panic attacks. Right. I just thought you can give me some dua for that. They're really, really bad. Okay, you can listen inshallah on air. I'll tell you just now inshallah. Okay, thank you. ठीक। So, माशाल्लाह मैं भी कह रहा था, एक वाक़या सुना रहा था कि मैंने उनको 4 कीलियाँ पढ़ के दे दी, मैंने कहा लगा देना, उन्होंने आधी लगाई। फिर कुछ अरसे के बाद कहा कि कोई जिन है वो मेरी बीवी को तकलीफ दे रहा है, तो मैंने फिर कहा कि ठीक है चलो उनको फ़ोन दो। तो मैंने उनसे बात की तो वो हाजिर होकर मुझे कह रहा है, मैंने कहा कि घर में तो कीलियाँ लगाई है, आप कैसे आ गए घर में? आ नहीं सकते आप तो उसने कहा कि आधी लगाई है, मुझे तकलीफ होती थी लेकिन थोड़ी हुई, इसलिए मैं किसी न किसी तरह आ गया। चूँकि उन्होंने आधी लगाई है तो मैंने कोशिश करके अंदर दाखिल हो गया। मालूम होता है कीलियाँ पूरी लगा दो, इंशाअल्लाह घर में ये चीज़ें दाखिल नहीं होगी, झगड़े भी नहीं आएंगे, जिन्नात और बुरी नज़र कुछ भी नहीं होगा। और मैं कहता हूँ कि अगर ऑलिव ऑयल में, जैतून के तेल में ये आयत जो है, जैतून के तेल में जिनको नींद ना आती हो रात में, आप यकीन जानिए मैंने कई NHS केसेस को हैंडल किया है और हेल्प किया है। माशाल्लाह गोरे लोग लेकर आते हैं मेरे पास बहुत सारे, माशाल्लाह। मैंने उनको बतलाया कि इसमें सबसे अच्छी चीज़ है ये, इसमें कुछ नहीं, न जिन्नात न जादू है, लेकिन दिमागी प्रॉब्लम है, पेट की गर्मी है या फलां है या स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, फलां है। सो मैंने कई बार इसको मैंने किया है। मैंने कहा आम तौर पर इस कंट्री में ठंडक ज़्यादा होती है तो हम लोग इस कंट्री में ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करते हैं, दूसरी कंट्री में जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो हम कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल करने का कहते हैं। ये ऑलिव ऑयल के अंदर में आप यही 2 आयत जो है, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, इसमें दम कर लो। दम कर लिया आपने, इसको सर के अंदर में मिडल में जहां आपका ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर, और ये 2 साइट है जो आपको नजर आता होगा कि ये 2 साइट है, कन पट्टी के ऊपर है, ये कन पट्टी के ऊपर है, ये हाँ, और मिडल में आप 10 मिनट के लिए इसको मसाज कीजिए। मैं नहीं समझता हूं कि 15 दिन से ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, नींद भी आना शुरू हो जाएगी। और पैर के तलवों में अंडर द फीट, फॉर एंजाइटी ऑल्सो फॉर द पर्सन हु कांट स्लीप प्रॉपर्ली, उन तमाम के लिए जबरदस्त है। नमाज में वसाविस का आना और विस्पर्स, अभी हमारे एक भाई ने बताया कि उनका लड़का जो है वो अकेला बोलता रहता है, ये तराई करो आप 11 टाइम कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा, ये 11 बार पढ़ो।
2 آیت, لاسٹ 2 آیت سورہ طارق, پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو, اس کے بعد اس کے دانے کان میں دم کرو, دن میں 3-4 بار کرو, آپ مکمل کرتے رہو, پھر مجھے بتاؤ کہ 15, 20, 25 دن میں اس کی طبیعت کیسے سنبھل جاتی ہے. آپ دیکھ لیں گے. جن کو ڈپریشن ہو ان کے لیے تو زبردست عمل ہے, یہ شیطانی چیزیں ختم ہو جائے گی, اور یہ زبردست عمل ہے جس کو رات میں سوتے وقت اپنے پیر کے تلووں میں بھی لگانا چاہیے. سو میں نے بتا دیا آپ کو بچوں کے لیے بھی کہ یہ آیتیں ہیں, اگر آپ کھانے میں دم کر دو 11 بار, آگے پیچھے درود شریف 11 بار اور یہ آیت 11 بار, کھانے میں دم کر دو, بچوں کو کھلاؤ, گھر میں دیکھیں گے کئی ہزار لوگوں نے مجھے بتایا گھر آگ بن چکی تھی, گھر کے اندر جھگڑے بے شمار تھے, لیکن الحمدللہ آپ کے اس علاج سے, میں نے کئی لوگوں کو بتلایا, انہوں نے کیا تو گھر کے جھگڑے ختم ہو گئے, پریشانیاں ختم ہو گئی, یہ دماغی پرابلم ختم ہو گئے, نیند وغیرہ کے جو ریسٹلیس وغیرہ چیزیں ہیں ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے. دا بیسٹ وظیفہ ہے یہ, آپ کر کے دیکھ لیجئے اس کو. میں نے تو 1000 بار اس کو آزمایا ہے. I have experienced more than 1000 times. رہ گیا جو بچہ گھر سے باہر چلا گیا ہے, wrong crowd میں ہے. Today is the most of the time the children, they don't listen to parents, they like their, because this is a sign of Qiyamah. Prophet sallallahu alaihi wasallam says time will come, they will push their parents and they will welcome their friends. Prophet sallallahu alaihi wasallam بتلایا ہے کہ اپنے ماں باپ کو دھکا دیں گے اور دوستوں کو ویلکم کریں گے. ماں باپ روم میں چلے جائیں تو کب نکل جائیں, کب نکلے, اور دوست آ جائیں تو ان کو بیٹ صاف کر کے بٹھا کے اس کو کولڈ ڈرنک پلائیں گے, اس کو جوس پلائیں گے, اس کی خدمت کریں گے. یہ تو سائن آف قیامت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کیا ہے. تو ایسے بچوں کے لیے جو رونگ کراؤڈ میں لگ چکے ہو, ان کے لیے میری بہن آپ یہ ایک علاج کر لیں کہ اس کا فوٹو ہو تو اس کے فوٹو پر یا اس کا دماغ میں سوچ کر کسی بھی فرض نماز کے بعد, چاہے فجر کے بعد, چاہے مغرب کے بعد, یا عصر کے بعد, یا عشاء کے بعد, فرض نماز کے بعد آنکھ کو بند کر کے تصور کریں, دماغ میں سوچیں اپنے بیٹے کا, اور سوچ کر درود پاک پہلے پڑھیں, درود ابراہیم پڑھیں, اور اس کے بعد یا رحیم یا ہادی, یا رحیم یا ہادی, یا رحیم یا ہادی, یا رحیم یا ہادی, اس کو 100 بار پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد پھر درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار, اور اس کے بعد صرف دل میں دعا کرے, اللہ میں تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, میرے بیٹے کو ہدایت دے دے, تو رحیم ہے, میرے بیٹے کو ہدایت دے دے. دن میں 2 بار کر لے, 1 بار کر لے, 3 بار کر لے. یو کین ڈو اٹ 2 times a day. جس کے بھی بچے آوارہ ہو چکے ہو, جس کے بھی بچے رونگ کراؤڈ میں ہو, there are many youngsters are taking drugs today, they don't listen to the parents, they come late at night. بیسٹ وظیفہ ہے, آپ کر کے دیکھ لیجئے. ہمیں اللہ کی طرف جھکنا ہے. we have to join our connection with Allah. Definitely Allah's qasam, I'm telling you, if you join your heart, the tower of the heart, you join with Allah, Allah will help you. اللہ کہتے ہیں جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں, جو میرا کام کرے میں اس کا. ہم فرض نماز کو پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے کہیں, اللہ تیرا حکم میں نے پورا کیا, اب میں نے تیرا نام پڑھ کر تجھی سے مانگ رہی ہوں, اے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے, میرے بیٹوں کو ہدایت دے دے. اسی طرح دعا کرنی چاہیے. دعا مانگنے کا یہی طریقہ ہے. تو آج کے اس پورے ہمارے آج کے اس شو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے زبردست میری زندگی کا راز, سیکرٹس میں نے آپ کو بتایا ہے. ہر پریشانیوں میں آپ اس کو, نیند نہ آتی ہو, یا اسی طریقے سے گھر کے اندر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہو, یا گھر میں جنات ہو, جیسے میں نے اس بہن کو بتایا جن کو اعتکاف میں تکلیف دیتی ہے, آپ اس کو پڑھیے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. کلی پر دم کر کے اپنے روم میں لگا دے, کبھی داخل نہیں ہو سکتا. اور اپنے اوپر دم بھی کر لے, روزانہ دم کریں, سر کے اوپر دم کریں, پانی میں دم کر کے پی لے. انشاءاللہ یہ شیطان, یہ جنات کو جانا ضروری ہے, چاہے وہ انسانی شکل ہو, چاہے وہ جناتی شکل ہو, شیطانی شکل ہو. اللہ پاک ان تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ہے وظیفہ جو آج میں نے آپ کو بالتفصیل بیان کیا ہے. انزائٹی کے لیے بھی اپنے چھاتی پر دم کر لیں. You can blow on your chest. If somebody got anxiety always, for little things something happen, unconsciousness ہو جاتا ہے, نیند نہیں آتی, سینے میں کھپکی ہو جاتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے,
کہ ایسا لگتا ہے کوئی مجھے نہ چھیڑے، پریشانی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ آپ محبت پیار سے ان آیتوں کو پڑھ کر I can blow on your chest, blow in the water, blow in the food, blow in the water and sprinkle in the four corners of the house. Believe me, it's a very powerful wazifa. Blow in the olive oil, blow in the sesame oil, blow in the castor oil, massage under your feet, یا دماغ پر مساج کرو، نیند بھی آئے گی، یا بدن میں جہاں کھجلی ہو، درد ہو، اس کیسٹر آئل کو مساج کریں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس سے بے شمار فوائد آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو بات کہی گئی، ہزاروں کروڑوں لوگ سن رہے، اللہ سب کا سننا قبول فرما، سب کا عمل کرنا قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو دور فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہم کہتے ہیں اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو اولاد نافرمان ہو چکے ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں گھر واپس لے آ۔ اللہ ہم سب کے اولادوں کو نیک بنا، ہم سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں مفتی سراج آج آپ سے اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔